السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اس کلام تک پہنچے ہیں تو یقین کیجئے یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ آنے والا ہے، ایک گہرا تبدیل آنے والا ہے۔ آپ کے حالات، آپ کا مقدر، سب کچھ بدلنے والا ہے۔ آج میں آپ کو 5 ایسے روحانی اشارے بتانے والا ہوں جو اکثر اس وقت زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے بھلائی کا دروازہ کھولنے والا ہوتا ہے۔ یہ 5 نشانیاں باہر سے دیکھنے میں معمولی لگ سکتی ہے، لیکن اگر یہ آپ کے ساتھ پیش آ رہی ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ کا رب آپ کے لیے کچھ بہتر طے کر چکا ہے۔ یہ اشارے اس بات کے طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر کو ایک نئی راہ دینے والا ہے اور اللہ آپ کے نئے تدبیر میں لگا ہے۔ اگر ان میں سے ان 5 نشانیاں آپ کے حالات سے ملتی ہے تو خود سے یہ رابطہ بنا لیجئے کہ شاید یہ علامتیں آپ کے لیے ہی ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر خود کو مایوسی کے حوالے مت کیجیے، اپنے دل کو شکستہ مت ہونے دیجیے، اپنے آپ کو کسی انسان یا دنیا کی کسی چیز کے بنا ادھورا مت سمجھیے۔ ہماری زندگی کسی مخلوق پر نہیں چلتی، ہماری خوشی کسی فانی چیز سے وابستہ نہیں ہوتی، ہمارا ہونا ہی اللہ کی رحمت کے سب سے بڑی نشانی ہے۔ اب میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ 5 اشارے کون سے ہیں۔ اگر یہ آپ کے ساتھ ہو رہی ہے تو جان لیجئے کہ آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا روحانی انقلاب آنے والا ہے۔ پہلی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو روحانیت کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ یہ آپ جان بوجھ کر کریں یا نہ کریں، سمجھ کر کریں یا بے اختیار کریں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ذکر کی طرف بلا رہا ہو۔ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی طرف، اس کی رحمت کی طرف، اس رب کی طرف جس کا آپ نام لیتے ہیں، جھکاؤ بڑھتا جا رہا ہے، اگر آپ کی یقین اور توکل میں اضافہ ہو رہا ہے، اگر آپ اللہ کے کلام، نبی کے الفاظ اور روحانی باتوں کی طرف کھینچتے جا رہے ہیں، تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا علامت ہے کہ آپ کا رب آپ کو اپنے قریب کر رہا ہے۔ جب دل روشن ہونے لگتا ہے، جب روح جاگ اٹھتی ہے تو انسان کی توجہ بدلنے لگتی ہے۔ آپ وہ باتیں سننے لگتے ہیں جو آپ کو سکون دیتی ہے، جو آپ کی روح کو گواہی دیتی ہے کہ اللہ آپ کے بہت قریب ہے۔ اور اکثر ایسا تب ہوتا ہے جب انسان ٹوٹتا ہے، جب سب کچھ بکھرا سا محسوس ہوتا ہے۔ وہی لمحہ ہوتا ہے جب استغاثہ اٹھتی ہے اور اللہ اپنے بندے کی روح کو جگا دیتا ہے۔ جو لوگ اس رحمت کو پہچان لیتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سب یوں ہی نہیں ہو رہا، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ان کے مقدر میں کوئی بڑا کرم لکھا جا رہا ہے۔ اور جب آپ اس سفر پر چل پڑتے ہیں تو وہ راستہ آپ کو بہت سے رحمت اور اللہ کی محبت کی خوشبو دینے لگتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا دھیان دنیا کی فانی سے ہٹنے لگتا ہے۔ جو باتیں پہلے عام لگتی تھی، جیسے خبریں، پیسے، دنیا کی ہلچل، وہ اب دل کو نہیں چھوتی۔ آپ کا دل اب اپنی روحانی سلامتی کی طرف آتا ہے۔ آپ اپنے ذکر، اپنی توبہ اور اپنی روحانی ترقی کی طرف توجہ دینے لگتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو یہ بھی اللہ کے طرف سے بڑا پیغام ہے کہ اب آپ کا رب آپ کو اپنے کرم کے راستے پر لے جانا چاہتا ہے۔ بہت سے لوگ جب اس مرحلے سے گزرتے ہیں تو چاہے وہ کیسی بھی نیگیٹو چیزیں دیکھ لیں، ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر یا کہیں اور، ان کا دل وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور وہ اس نور کی طرف کھینچنے لگتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو وہ اسے ایسے لوگوں سے دور کر دیتا ہے جو اسے درد دے رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ لوگ آپ کی زندگی میں کتنے ہی اہم کیوں نہ ہو، چاہے ان سے محبت ہو یا ان کا ساتھ ضروری محسوس ہوتا ہو، لیکن اگر وہ آپ کی روح کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں آپ سے جدا کر دیتا ہے، اور یہ جدائی بے شک دردناک ہوتی ہے۔ اس وقت لگتا ہے کہ سب کچھ ٹوٹ رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ سب سے بڑی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب رب آپ کو اس درد سے نکال کر اپنی رحمتوں کے سائے میں لے جانے والا ہوتا ہے۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے بنا کیسے زندہ رہ پاؤں گا۔
لیکن یہ وہی شخص ہوتا ہے جو میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ کسی کو میری زندگی سے نکال دیتا ہے تو وہ بہتر مخلوقوں کو میرے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ میری زندگی میں پھر ایسے لوگ آتے ہیں جو میرے لیے رحمت بن کر آتے ہیں، وہ میری مدد کرتے ہیں ایک فرشتے کی طرح۔ وہ لوگ میری زندگی میں اسی لیے آتے ہیں تاکہ مجھے سبق سکھایا جائے، مجھے بدلا جائے۔ اگر ایسا کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے تو یقین مانیے یہ رب کا کرشمہ ہے، اس کی جانب سے ایک انعام ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں پہلے درد اور تنہائی آتی ہے، کوئی عزیز چلا جاتا ہے اور اس وقت انہیں لگتا ہے کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وقت کے ساتھ انہیں سمجھ آتا ہے کہ جو بھی ہوا اس میں رب کی حکمت تھی۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ جو چلا گیا اس کی جگہ اللہ اس سے بہتر بندہ ان کی زندگی میں بھیج دے گا۔ وہ انسان ان کی زندگی کو بہتر بنا دیتا ہے، روشنی سے بھر دیتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی تدبیر کا حصہ ہے، اور جو آگے ہوگا وہ بھی بہتر ہی ہوگا۔ اب جو چوتھی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہلکے ہلکے امتحان میں ڈالتا ہے۔ میری زندگی میں چھوٹی چھوٹی مشکلیں آنے لگتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ جب سے میں نے اللہ کی طرف رخ کیا ہے، جب سے نیکی اور روشنی کی طرف بڑھا ہوں، تب سے مصیبتیں بڑھ رہی ہے، مگر یہ سب میری روح کو مضبوط کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ یقین رکھیے یہ پریشانیاں اصل میں نعمتیں ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ میں اللہ کے بندوں میں سے سب سے مضبوط بن سکوں۔ میرا دل، میرا جذبہ، میری سوچ، سب کچھ پہلے سے کئی زیادہ بلند کیا جا رہا ہے، اور یہ سب اللہ خود کر رہا ہے۔ اگر میں اس دور سے گزر رہا ہوں تو مجھے ٹوٹنا نہیں چاہیے، گرنا نہیں چاہیے، کیونکہ میرا رب مجھے پرکھ رہا ہے کہ میں کتنا سچا ہوں، کتنا صبر والا ہوں۔ تو اگر مجھ پر مصیبتیں آ رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ مجھے مضبوط بنا رہا ہے۔ خود پر یقین رکھیے، یہ سوچئے کہ میرا رب مجھے اتنا مضبوط بنا رہا ہے کہ اگر دنیا بھی مجھے توڑ دے تو بھی میں نہ ٹوٹوں۔ پانچویں نشانی ہے میرا تبدیل ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ مجھے پوری طرح سے بدلنا چاہتا ہے، اور یہ جو تمام نشانیاں ہیں یہ اسی تبدیل کا حصہ ہے۔ اگر یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے تو یقیناً میرا تصفی ٹرانسفارمیشن ہو رہا ہے۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے کیٹرپلر کو تتلی بننے سے پہلے تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ اپنے کوکون میں ہوتا ہے، تنہا، اندھیرے میں، لیکن وہی اس کی روح، اس کا وجود، اس کے پنکھ بن رہے ہوتے ہیں۔ درد کے اس دور سے نکل کر جب وہ باہر آتا ہے تو ایک حسین تتلی بن کر اڑتا ہے۔ تو اگر میں بھی اس سفر سے گزر رہا ہوں تو مجھے ہار نہیں ماننا، مجھے ٹوٹنا نہیں ہے، کیونکہ میرا رب مجھے بہتر سے بہترین بنا رہا ہے۔ اب مجھے کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب میرا رب مجھے ہر روز کسی نہ کسی لمحے میں کچھ نہ کچھ سمجھا ہی دیتا ہے۔ کبھی کسی کے جانے سے، کبھی کسی کی بات سے، کبھی کسی مشکل گھڑی میں، اور کبھی اپنے ہی دل کی ہلچل سے۔ پہلے جو باتیں چبھتی تھیں اب وہی باتیں مجھے صبر سکھا رہی ہے۔ پہلے جن لمحوں سے بہت سی امیدیں تھیں اب انہی سے خود کو آزاد کر رہا ہوں۔ یہ آزادی کوئی بغاوت نہیں ہے، یہ دراصل اس رب کی طرف لوٹنا ہے جو کبھی بھی میرے طرف سے منہ نہیں پھیرتا۔ اب لوگ جائیں یا ساتھ چھوٹے یا وقت بدل جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب یقین صرف اس پر ہے جس نے مجھے میری ماں کے کوکھ میں بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اب جب کوئی تکلیف آتی ہے تو میں ڈرتا نہیں ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ بھی میری تربیت کا حصہ ہے۔ ہر آنسو ایک سبق بن کر بہتا ہے، اور ہر چپی میں ایک نئی دعا پلتی ہے۔ میرا رب اب مجھ سے باتیں کرتا ہے، کبھی تنہائی میں، کبھی کسی آیت کے ذریعے، کبھی کسی اجنبی کی زبان سے، اور میں سنتا ہوں، سمجھتا ہوں، اور پھر جھک جاتا ہوں، کیونکہ اب مجھے صرف ایک چیز چاہیے، اس کا کرم۔ اگر وہ مل گیا تو جو کچھ بھی گیا اس پر افسوس نہیں رہے گا۔ اب میں جان چکا ہوں کہ یہ سفر بس میرا نہیں ہے، یہ ہر اس روح کا سفر ہے جسے اس کا رب اپنے قریب بلا رہا ہے۔ اب مجھے ہر درد میں اللہ کی رحمت دکھتی ہے، ہر ٹوٹے میں اس کی تعمیر، اور ہر تنہائی میں اس کی موجودگی کا احساس۔
اب میں شکایت نہیں کرتا، اب میں سجدہ کرتا ہوں، کیونکہ میرا رب مجھ سے گلہ نہیں چاہتا، وہ توبہ چاہتا ہے، صبر چاہتا ہے، اور وہ یقین چاہتا ہے کہ اس کے بنا کوئی راستہ نہیں۔ تو اگر آج تجھے بھی لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ بدل رہا ہے، لوگ دور ہو رہے ہیں، حالات قابو سے باہر ہے، تو جان لے تو ٹوٹ نہیں رہا، تو بدل رہا ہے۔ اور جب رب بدلتا ہے تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر ایک دن وہ دکھا دیتا ہے کہ جو تو نے کھویا تھا وہ صرف راستہ تھا، منزل نہیں۔ منزل تو وہی ہے جہاں صرف اللہ ہوتا ہے اور تو ہوتا ہے، سجدے کی خاموشی میں، آنکھوں کے آنسوؤں میں، اور اس رب کی رحمت میں جو تجھ سے کبھی بھی دور نہیں ہو رہا۔ اب میرا سفر اسی کی طرف ہے، یقین، صبر اور محبت کے ساتھ، کیونکہ جو رب تک لے جائے وہی راستہ ہے، اور جو رب سے ملا دے وہی اصل کامیابی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو سے الوداع لیتا ہوں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔